اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے انبیاء اکرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخر میں آنے والے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام کے تمام انبیاء کرام کو اللہ پاک نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اپنے بندوں کی خیرخواہی کے لیے کہ کون سا راستہ اختیار کرو گے تو جنت ملے گی، کون سا راستہ اختیار کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، کون سا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، کون سا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ نبیوں کو معجزات بھی عطا کیے گئے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبیوں سے کسی ایسی بات کا ظاہر ہونا جو ہماری عقل کے بالکل خلاف ہو، ہمیں سمجھ میں نہ آئے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بے شمار معجزات سے مالا مال فرمایا۔ ہم سب کی عقل کیا کہتی ہے کہ ٹنکی میں پانی بھرا ہوا ہو، پھر نل اوپن کریں گے تو پانی آئے گا، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمایا۔ آپ سفر میں تھے، صحابہ کرام کو پانی کی ضرورت پیش آ گئی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں اپنی انگلیوں کو رکھ لیا اور ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا۔ یہ تو میں بطور مثال آپ کو سمجھا رہا ہوں، بولو انگلیوں میں سے پانی نکلنا کسی کو سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ ہم سب روزانہ چاند کی طرف انگلی سے اشارہ بھی کر سکتے ہیں، کرے بھی تب بھی کچھ ہونے والا نہیں، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اشارے سے سورج کو واپس بلا لیا۔ تو انبیاء کرام کو اللہ پاک معجزات عطا فرماتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو ہماری عقل میں نہ آئے، ہماری سمجھ میں نہ آئے، لیکن جتنے بھی انبیاء کرام کو معجزات عطا ہوئے ہیں وہ وقتی طور پر، جب تک ان کی نبوت باقی تھی، معجزہ باقی تھا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ لوہے کو ان کے تابع بنا دیا تھا، یعنی وہ لوہے کو جیسا موڑنا چاہے موڑ سکتے تھے، موم کی طرح لوہے کو موڑ سکتے تھے۔ اب لوہے کا معجزہ انہیں کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ لوہے کا کام زیادہ کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمایا کہ پتھر سے اونٹنی کا نکالنا، آپ نے سنا ہے، مشہور واقعہ ہے، یہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ کے قرآن کے ترجمے کو پڑھنا چاہیے، ترجمے کو پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گمراہی کا سبب نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک خود قرآن کریم ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو ہدایت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ ہاں، مسائل سمجھ میں نہ آوے وہ علماء سے پوچھ لو، لیکن ترجمہ پڑھنے پر کوئی بری بات نہیں ہے، ترجمے کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ ملا کہ پتھر میں سے اونٹنی نکل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوئی لاٹھی ملی ہوئی تھی جس کو ہم کہتے ہیں عصا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا عصا عطا فرمایا تھا کہ وہ کبھی آٹومیٹک ضرورت کے مطابق بڑا بھی ہو جاتا تھا، کبھی چھوٹا بھی ہوتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کبھی کبھی سانپ بن جاتی تھی، اور آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہے کہ سارے جادوگروں کے سانپوں کو وہ نگل بھی گئی تھی۔ تو ان کو لاٹھی کا معجزہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں گھر گھر میں جادوگر موجود تھے، یعنی جس نبی کو جیسے معجزے کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے اس نبی کو ایسا معجزہ میں اپنی زبان میں سمجھاؤں، یعنی سمجھنے کے لیے چمتکاری چیز جو ہم کر سکے نہیں کہ بہت چمتکار ہو گیا، لیکن معجزہ کب کہا جائے گا؟ جب اللہ کے نبیوں سے ظاہر ہو، ورنہ ایک عام انسان سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو کرامات کہا جائے گا، اور کرامت بھی ثابت ہے اور معجزہ بھی ثابت ہے قرآن و حدیث سے۔ اللہ کے لیے بولو کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں۔